حي على حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا عبد وجلد ونصب واصبر في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاهي له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق أرسل الخلق أجمل الخلق أكرم الخلق أنور الخلق
أحسن الخلق من الحسن والصدارة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان.
اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد آپ نے قرار دیا ہے کہ اسلام ان 5 چیزوں پہ ہے، جو ان 5 کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اس نے گویا کہ اسلام کو پا لیا۔ حضرات محترم، شروع میں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہاں اگر اس لفظ پہ بات کی جائے، بڑا ٹائم درکار ہے، لیکن ہم اختصاراً اشارتاً 1-2 باتیں کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یا شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس بات سے بہت سارے مفاہیم، بہت ساری باتیں اللہ نے لفظ میں صرف ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں الہ، لیکن اس کے ضمن میں کہ نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ دوسری احادیث اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نہ چاہے کسی کو نفع دینا، ساری کی ساری کائنات، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں سارے کے سارے مل کے اسے نفع دینا چاہیں اسے نفع نہیں دے سکتے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر کسی بندے کو پوری زمین کے سارے لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ اسے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم ہر جب کی نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر بندہ کو پاک ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی کو مددگار بھی نہیں سمجھتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی طلب نہیں کرتے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ لو جی، کسی کو یہ کہنا کہ یہ مجھے چیز پکڑا دو، یہ بھی تو مدد لینا ہے۔ بھئی یہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی ویسے جو اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ میرے بندے کی مدد کرے، یہ مدد اور چیز ہے، وہ عقیدہ اور چیز ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن لوگ دنیاوی مسائل دے کے یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا پیروں فقیروں کی طرف لے کے جانے کے لیے اس طرح کی کئی ایک باتیں کر کے مسائلیں دے کے لوگوں کو اپنی طرف لگا دیتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ تکلیف پہنچ کے رہنی ہے۔ اب میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ اگر تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، وہاں کیا اللہ نے کہا ہے؟ صبر، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
और सब्र का दामन पकड़ लेना, परेशानी आई है, बस्ती है, कोई निकल जाएगी। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, अल्लाह का निजाम है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, हो अगर तंगी आई है आसानी आएगी। आमतौर पर हमारे यहां माशरे में लोग कहते हैं, तो एक बंदा तकलीफ में आ गया ना, फौरन कह देते हैं देखा अल्लाह ने पकड़ लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। और ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है। इम्तिहान आते रहेंगे। कौन सब्र करता है, कौन अल्लाह के निजाम पे चलता है। हर जगह पे जहां भी अल्लाह ताला ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, और आगे क्या कहा, व अतीउर रसूल, और मेरी बात की तरफ आ जाओ। हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों की तरफ आएंगे। वक्ती तौर पर मसाइल बन गए तो ये जो तकलीफ आई है, इस तकलीफ की वजह से मेरे और आपके नामा अमाल में अजर लिखा जाएगा। यानी जो वक्ती तौर पर एक परेशानी आई है, इस परेशानी की वजह से मेरे और आप पे अजर लिखा जाएगा। अब इससे आगे दूसरी बात, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दोनों बातें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लोगों अल्लाह की बात की तरफ आ जाओ और उसके रसूल की तरफ आ जाओ। क्या कुरान पाक ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर तुम चाहते हो तुमसे अल्लाह मोहब्बत करे तो मेरी ताबेदारी की तरफ आ जाओ, मेरी बातों को मान लो। इसके बाद ये नंबर 1 है। नंबर 2, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना है। नंबर 2 क्या है, नमाज को कायम करना है। मेरे भाइयों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त हुई तो तुम्हारे दूसरे अमाल भी दुरुस्त लिखे जाएंगे। अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त ना हुई, हदीस के अल्फाज है, तो तुम्हारे दूसरे अमाल भी फसदत, वो खराब लिखे जाएंगे। हदीस के अल्फाज फसदत, अगर दूसरे तुम्हारे अमाल, नमाज खराब हुई तो तुम्हारे दूसरे अमाल भी खराब लिखे जाएंगे। यहां कोई मुझे ये कह सकता है कि जी पता नहीं, शायद ये अपनी तरफ से वो बात कर रहे हैं। मैं यहां कहना चाहूंगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। हमारे यहां अब मसलक 4 चल रहे हैं तकरीबन, हमारे नहीं बल्कि अरबों में भी 4 मसालिक ज्यादा हैं। लेकिन अब अगर ज़िमरन देखा जाए तो उसमें भी फिक़्ह हनफी में देवबंदी और बरेलवी 2 मसलक हैं। है तो हनफी, लेकिन आगे 2 लोग हैं, फिर इन 2 में आगे बहुत सारे 2 बन गए। अब इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारी जमातें बन गई। वक्ती तौर पर जाहिर ये जमातें हैं, लेकिन हकीकत में एक ही जमात जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पैरोकार हैं। लेकिन यहां मैं ये बात कहूं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखते हुए अगर किसी भी इमाम ने, वो इमाम शाफी हो, इमाम अहमद हंबल हो, इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक हो, या इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम अबू दाऊद हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम और दीगर जितने भी आइम्मा हैं, सारे के सारे जितने भी बातें करेंगे ना, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने ला के बात कर रहे हैं, उस बात को माना जाएगा। फिर वहां कहा जाएगा शहादतु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, को मिज़दाक ठहर गए थे। यानी पहले ना शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर तुमने कहा है कि बेशक मोहम्मद मैं गवाही देता हूं अल्लाह के
رسول ہیں. اگر ان ائمہ کی بات کو آپ نے مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیا، ایسا ہے، ممکن ہے، ہو بھی رہا ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کچھ اور ہے، جب قرآن پاک کی آیت میں کچھ اور ہے، لیکن میرے اور آپ کے کچھ لوگ بھائی ماننے والے وہ بس یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے امام صاحب کو ایسے ہی پایا ہے. حالانکہ یہ دین کسی امام کا نہیں. امام سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ وکیل ہیں. کیا ہیں؟ یہ وکیل ہیں، جج نہیں ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات ہو رہی، یہ سارے کے سارے امام وکالت کر رہے ہیں. وکیل کے دلائل جس کے زیادہ اچھے ہوئے فیصلہ اس کا اچھا ہوتا ہے، اسی کا جج فیصلہ دیتے ہیں. ہاں لیکن اس معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہر لگا دی وہی فیصلہ حرف آخر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایک واقعے آپ کی زندگی میں آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے یہ کہا تھا اللہ کے رسول مجھے آپ یا مجھے دین کے کام سارے ہی پسند ہیں، آپ کی باتیں، اللہ کے فرامین یا آپ جو بھی کہتے ہیں ہر چیز سے مجھے محبت ہے، میں بہت دل سے پسند کرتا ہوں، لیکن اپنی جان مجھے زیادہ عزیز ہے. یہ کہا تھا نا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو کبھی کامل مومن نہیں ہے، تیرا ایمان ناقص ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا جس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دے کہ تیرا ایمان کامل نہیں، تیری بات درست نہیں، جب تک تو مجھے ہی حرف آخر میری بات کو سب کچھ نہ مانے گا تیرا ایمان کامل نہیں. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، میرے جیسے کئی ایک یا ہمارے بڑے بزرگ ائمہ دین اگر انہیں کوئی بات نہ پہنچی ہو، ان کی طرف منسوب کر کے ایک بات آ رہی ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، اگر نہیں پہنچتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا، ان ائمہ نے بہت جگہ پہ کئی ایک معاملات پہ یوں کہا او بھائی ہماری بات کو سنو، لیکن ہماری بات کے مقابلے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کو مان لو، ہماری بات کو چھوڑ دو، تراکو ہو، اسے ختم کر دو، اسے ترک کر دو. تو اب اس سے آگے یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ ایک وان محمد عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. یعنی دوسرا دین کا بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیاد کس چیز پہ ہے؟ نماز کا قائم کرنا. اب نماز کے لیے میں یوں کہتا ہوں کہ اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر نماز درست نہ ہوئی تو تمہارے باقی اعمال بھی غیر صحیح لکھ دیے جائیں گے. تو بھائیو غور کیجیے، نمازوں کو درست کیجیے، پڑھیے، تحقیق کیجیے. آج کل تو یہ کمپیوٹر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل پہ بول کے آپ کہیں یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھلائیے، وہ احادیث نکل کے سامنے آ جائیں گی. آپ کہیں مجھے نماز شروع کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، احادیث سامنے آ جائیں گی. بول کے آپ اردو میں کہیں، عربی بن کے سامنے آ جائے گی. یا آپ اردو میں یہ بات کہیں تو رسول اللہ سے نماز شروع کرتے وقت کیا کرتے تھے وہ سامنے آ جائے گا. تو بھائیو اپنی اپنی نمازوں کو درست کیجیے. اس سے آگے اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، دوسرا تیسرا رکن زکات کا ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف ہیں، مسکینوں کو، فقیروں کو
انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ 8 لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو جو سب کو ہی دیا جائے، یعنی زکات ہم نے ادا کرنی ہے. اب ان میں سے جو زیادہ مستحق کا، زیادہ ضرورت مند ہے، قریبی کوئی ایسا بندہ ہے تو اپنی زکات اسے ادا کرنی. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. اب لوگ یہ 10 روپے کسی نے دینے ہوتے ہیں، 10 کا مطلب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، زکات کے لیے 10 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کو دے کے نہ دیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جی میں زکات دینے لگا. بہت سارے اور بھائیو ان اعمال کو ضائع کر دے گا یہ تمہاری لیاقت. لوگوں کو بتانا، لوگوں کو یہ کہنا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کو، ہاں ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے پاس پیسے وقتی طور پر اس نے دے دیے، زکات ادا کر دی، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی صلہ رحمی کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دیتا ہے اگر اس کے پاس گنجائش ہے. اگر نہیں دیتا تو اسے بھی انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلام نے یہ جو بات تیسرا رکن ہے یہ بتایا کہ لوگوں زکات ادا کرنی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی زکات نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا. یعنی زکات اتنی اہمیت کی حامل ہے. باہر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت جو ہے اس آیت کے ایک آیت کے اندر 8 کے 8 ذکر کر دیے لوگ. ہمیں ان لوگوں میں سے کسی ایک کو جو اپنے قریب ہے، اقربا میں سے قریبی رشتے داروں کو یہ پیسے دیں گے تو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. غیروں کو دیں گے گہرا اجر ملے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اگر قریبی رشتے داروں کو ایک تو اقربا ہونے کا، زکات کی ادائیگی کا، دوسرا صلہ رحمی کا کہ آپ نے اپنے رحم والے رشتے دار جو ہیں اس میں بیٹے اور بیٹیاں یہ زکات کے مستحق نہیں ہوتے، ان پر ویسے ہی فرض ہوتا ہے نا مرد کے لیے، جب باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے. لیکن بہن بھائی عزیز و اقارب دوسرے دیگر سارے آتے ہیں جو فرائض کے مستحق نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے آتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر زکات اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو دے دے تو اس میں 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. 2 کا مطلب یہ نہیں کہ 1 اور 2 نہیں، 2 اجر ملے گا. مثال کے طور پر رمضان مبارک میں آپ زکات ادا کرتے ہیں، 1 نہیں 10، 10 نہیں 70، 70 نہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. اب روزے کی کیفیت میں جو بندہ زکات ادا کرے گا اس کا آگے اجر و ثواب بھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیا لکھیں گے. خیر اب یہ تیسرا رکن ہو گیا. چوتھا رکن ایتاء الزکات والحج. رمضان حج جو ہے یہ فرض ہے. اب کوئی بندہ حج کے دنوں میں جس پہ فرض ہو چکا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، اس کا حج کرنا ضروری ہے زندگی میں 1 دفعہ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کفار بھی کرتے تھے. اگر کسی نے کفر کی حالت میں حج کر لیا ہے، وہ مسلم ہو گیا ہے، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ حج کرے گا، کیونکہ اب اس کو فرض ہے مسلمان ہونے کے بعد. یعنی حج کفار بھی کرتے تھے. باہر کہنا یہ چاہتا ہوں جس کے پاس مال وسائل ہیں حج اس پہ فرض ہے. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ وہ صوم رمضان. آخری بات، اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں، ان 5 پہ عمل کرنا ضروری ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ رَمَضَانَ. اب جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ حدیث سنا دی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، فقد دخل الجنہ، اور ایسی حالت میں وہ فوت ہو گیا آپ ورنہ سیدھا جنت میں جائے گا. روزے کی حالت میں کوئی آدمی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے. ایسے ہی جیسے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ،
جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہاں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، من آخر کلامہ، اس کی آخری کلام، من قالا، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی فقد دخل الجنہ۔ یعنی بہت ساری اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں۔ بہرکیف میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ بنیادی اصول جو ہیں اسلام کے وہ 5 ہیں، پانچوں میں پانچوں ہم پہ فرض ہیں، اور ہر بندے کا یہ حق ہے، ہر بندے پہ لازم ہے کہ وہ ان 5 بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، آج آئے کل گئے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہم سے بچھڑ کے ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کفن بھی پہنایا اور قبر میں اتار کے بھی جنازہ پڑھ کے دعا بھی کر دی، دعا کر کے ہم نے انہیں اللہ کے سپرد کر دیا۔ بہت سارے ایسے چلے گئے، کل ہماری بھی باری ہے۔ یہ تو اسرائیل نا آج کل جیسے آپ موبائل سے بہت جلدی آسانی سے سمجھ آتی ہے بات، ایک بٹن پہ کلک کرتا ہے کہ اس طرح کر کے نا کلک کر دیا۔ بہت کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایک کو مارنے کے لیے کہاں آتا ہے، یہ دور دیکھ لے موبائل والا، وہ ایک جگہ پہ ایک کلک کرتا ہے پوری دنیا میں ایک دن میں۔ گوگل نے بتا دیا 7 لاکھ بندہ چند لمحوں میں اس دنیا سے جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد، 2 4 10 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ کس طرح کرتا ہے، کس طرح اسرائیل سے یہ کام کرواتا ہے، یہ اسی کو پتا ہے۔ میں اور آپ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، اسلام کی ان 5 بنیادی اصولوں پہ ہر ایک کار بند ہو جائے۔ وقتی طور پر جن لوگوں نے پہلے زندگی ان کے علاوہ گزاری، ان 5 چیزوں پہ عمل نہیں کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، نمازیں چھوڑ کے رہے، بھائیو آج کے بعد پابندی کر لیجئے، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کل جب ہم نے چلے جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یحاسب بہ العبد، پہلی جو یوم القیامہ، قیامت کے دن جو پہلا جو سوال ہوگا، جہاں یوم القیامہ کا لفظ بھی آتا ہے، یہاں یہ بھی آتا ہے قبر میں پہلا سوال، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ پھر کیا ہوگا عمل کے متعلق کہ بھائی نماز پڑھتا رہا ہے کہ نہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، میرے سارے کے سارے بھائی آج جو بیٹھے ہیں، جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، نہیں پڑھتے، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ہمت کیجئے، میرے تبلیغی بھائیوں کی طرح ارادہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ لکھ دے گا اور تمہیں آگے بڑھا دے گا، تمہیں توفیق دے دے گا، تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا۔ ارادہ تو کرے، ارادہ کر کے آگے بڑھے، حوصلہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ہاتھ میں ویسے ہوتے ہیں نا، یار دل نہیں کرتا وہ بھائی اللہ تجھے قبول نہیں کر رہا، یہ دل نہیں کر رہا نا، جو یہ اللہ تجھے قبول نہیں کر رہا، سمجھ لیں گے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے جی، میری اور آپ پہ چلا جاتا ہے، اللہ نے اس پہ پھٹکار ڈالی ہوئی ہے، سمجھیے ذرا بات کو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ نے تم پہ، اے نبی کو پڑھ کے سنا دو، کیا نماز پڑھیے۔ نماز جو ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نیکی کی طرف آگے لے کے جاتی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھے وہ بدبختی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا हमारे एक भाई हाफिज नबील साहब उनकी अहलिया फौत हो गई है उन्होंने दुआ की दरखास्त की है नमाज के बाद भी हम दुआ करेंगे उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी अहलिया को कल उन्होंने जनाजा पढ़ा है मग़फ़िरत फरमाए आला दर्जात बुलंद फरमाए उनके और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन और आपके अहकामात के मुताबिक जो अल्लाह ने उनके हक में लिखा है उनके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल उनके सिफारिशी बन जाए रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأساتذتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللهم باعد كما باعدت بين المشرق والمغرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिल ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया बल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्ना हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजुहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन वासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जूअ वजुहु यौमइज़िन नाज़िमा लिसअयिहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फीहा लाग़िया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुन मरफ़ूआ व अकवाबुन मवज़ूआ व नमारिक़ु मसफ़ूफ़ा व ज़राबीय्यु मबसूफ़ा
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال. बीमारों के लिए दुआ करें भी अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए और जो फोत हो गए अल्लाह उनको को अपनी रहमत द्वारे रहमत में जगह दे और उनके लिए आखिरत आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिआबाइना व उम्महातिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिअसातिज़तिना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सिगारा।
رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء محتاجا إلى رحمتك ارحم على أهوالنا محتاجا إلى رحمتك ارحم على أهوالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.